کہ جھکا دے گا تیری گردن خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے۔ اور پھر باری آتی ہے اسپیکر صاحب، باری آتی ہے یہ اوباما's وار، ایک اور کتاب ہے کہ جب میرے وزیرستان ابھی موصوف بات کر رہے تھے نا، ابھی موصوف بات کر رہے تھے اسپیکر صاحب کہ وہ 2 MNA جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دو، بڑی محبت جاگ رہی تھی سر۔ لیکن جب آپ ڈیل کے اوپر آئے، جب آپ ڈیل کے اوپر آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے ڈیل کیا، آپ جھک چکے ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑے گی۔ یہ یہاں پہ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور NSA کے ڈائریکٹر، ان کے ساتھ ملاقات ہے زرداری صاحب کی۔ ان کو امریکہ کو بڑی تشویش تھی کہ پاکستان کا میڈیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کارڈ اس وقت جو امریکہ کے کہنے پہ آپ نے کیا، وہاں پہ جو لڑائی چل رہی ہے، لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، یہ پاکستانی میڈیا لکھ رہا تھا، اس کتاب میں کہہ رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب سے وہ بڑا آرام سے بات کرنے لگے، اور کون ساتھ میں زرداری صاحب کہتا؟ حسین حقانی۔ حسین حقانی کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اسپیکر صاحب جب زرداری سے بات ہوئی تو زرداری ان کو کیا کہتے ہیں سنیے کہ کولیٹرل ڈیمیج وریز یو امریکن اٹ ڈز ناٹ وری می، فکر تمہیں ہوگی، مارنا ہے تو مار دو، سب کو میٹ کر دو۔ آج، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان وزیرستان والوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھا رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا، ہم نے لانگ مارچ وہاں پہ کیا، ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پاکستانیوں کے، خصوصاً وزیرستان کی اس میں بات ہو رہی ہے کہ وزیرستان کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب سے جب بات ہوتی ہے انہی چیزوں کے اوپر کہتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج وریز یو امریکن اٹ ڈز ناٹ وری می، زرداری کہتا ہے۔ اسپیکر صاحب انہی دنوں میں وکی لیکس بھی آتا ہے۔ وکی لیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے اینی پیٹرسن تھی اس وقت ان کے ایمبیسیڈر، اس وقت کیا بات ہوتی ہے اسپیکر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون کرتے جائے، ہم پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، چائے پی جائیں گے اور سو جائیں گے۔ اسپیکر صاحب یہ ہمارے اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ وزیرستان والوں کو جب وہاں پہ دکان گر رہے تھے، جنازے اٹھ رہے تھے، لوگوں کے آشیانے اجڑ رہے تھے، یہ موصوف وہاں پہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اور NRO تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بار بار سلیکٹڈ جب کرتے ہیں تو یہ خود انہی طریقوں سے آئے ہیں اور ان کے آگے جھکے تھے، وہ لے کے آئے، ان سے ڈیمانڈ کیا۔ اب اسپیکر صاحب آگے آتے ہیں موصوف نے ایک اور بات کی اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آ جاتے ہیں کہ بھی تقریر کرتے ہیں کہ میں تو معصوم ہوں، مجھے یہ فیک اکاؤنٹس میں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، میں بجٹ کے اوپر آؤں گا، اس کے ایک ایک چیز کا جواب دوں گا، لیکن ذرا ریکارڈ درست کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو معصوم تھا، مجھے کیا پتا یہ فیک اکاؤنٹس اور یہ ساری چیزیں۔ اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے اگر یہ غلط ہے تو کل ہی یہ سو کر لے اور ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے۔ 3 نومبر کی on the late afternoon of November 3, Bhutto makes phone call to loved one and close advisor to get her affairs in order. The NSA is listening. They have been listening to her calls for months, including an earlier call she made to her son, Bilawal. In that call, she told him about the secret bank accounts that hold the family's fortunes, huge reserves of money that investigators have long suspected are ill-gotten. Speaker صاحب ہمارے ہاں پہاڑی علاقے میں اور دیہات میں جب ہمیں گھر سے فون آتا ہے بڑوں کا تو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں گھر کس طرح چلانا ہے۔ آپ نے اگر یونیورسٹی آپ کو بیچتے ہیں، ہاسٹل بیچتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی روایت نہیں بھولنی۔ یہاں پہ کل جا کے ان کو فیک اکاؤنٹس کی آپس میں بات ہوتی ہے کہ کہاں پہ آپ کا کون سا اکاؤنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیک اکاؤنٹس والی کہانی آپ سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسپیکر صاحب اب میں ذرا آسٹریٹی کی انہوں نے بات کی، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ اسپیکر صاحب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اور باقی جو اپوزیشن لیڈر تھے اور سامنے جو قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی باتیں کی تھی کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا۔ جناب پرائم منسٹر عمران خان آج بھی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنے خرچ اٹھا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب دوسری بات، پرائم منسٹر عمران خان کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ عمران خان نے اپنے پیسے سے بنایا اور خود اس کا پیسہ دیا۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر اور جو سیکیورٹی وال فینسنگ ہوئی وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پارٹی فنڈ سے ادا کیا، وہ بھی سرکار کے پیسے سے ادا نہیں کیا گیا۔ ابھی عمران خان کو UK کے پرائم منسٹر نے بلایا تھا ساؤتھ افریقہ کے میچ کے لیے، لیکن جو فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے پاکستان کو کیا فائدہ؟ کہتے کہ افریقہ کا میچ ہے، میچ بھی دیکھ لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں قوم کا پیسہ اور وقت ایسے برباد نہیں کر سکتا، صرف پیسہ نہیں وقت کا بھی تحفظ کروں گا۔ لیکن اسپیکر صاحب ذرا آ جاتے ہیں ان کے خرچے کے اوپر، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو بات آج کر رہا ہوں ایک ایک چیز کا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، لیکن یہ اصلی ہوں گے۔
اس کے بعد اسپیکر صاحب کوئی قطری خط نہیں آئے گا. اب ذرا آتے ہیں ان کے خرچوں کے اوپر اسپیکر صاحب, کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر ہاؤس میں پچھلی دور کی میں پہلے بات کروں گا کہ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف, ان کا علاج آپ کو پتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں بار بار, اور ان کے صاحبزادی تو روز ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا. اب ذرا میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں, اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس میں سی ایم ہاؤس, پی ایم ہاؤس, تمام ڈاکومنٹس ان کے سیکٹری کے سب کے سائن شدہ ڈاکومنٹس ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے تو نواز شریف کا جو علاج جولائی مئی 2016 میں جب وہ یو کے گئے, خصوصی طیارہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے, نواز شریف صاحب کو ادھر لے کے جاتے ہیں. اب بات آتی ہے علاج کی, علاج بھی سرکاری خزانے سے. سرکاری خزانے سے جب علاج ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ $3,27,000 پاکستانی قوم کا, آپ کا اور میرا جو ووٹ لے کے ہم جن کے آئے ہیں اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا اسپیکر صاحب, جو جہاز واپس وہاں پہ بھیجا گیا اور پھر جولائی میں ان کو واپس لانے کے لیے جو 34 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا, وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے, پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے. جناب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو رائے ون والا گھر ہے اس کی فینسنگ ہونی چاہیے. فرق دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان کے گھر کی فینسنگ اپنے پیسے سے, سڑک اپنے پیسے سے. رائے ون کی سڑک بنانی ہے, قوم کا پیسہ ہے نا, لگا دو اس کے اوپر. فینسنگ ہونی ہے تو فینسنگ کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ 28 کروڑ 36 لاکھ میرے اور آپ کے پاکستانی قوم کے خزانے سے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. 100 کروڑ سے زیادہ ان کی گھر کی سیکیورٹی پہ لگا دیا جاتا ہے. سی سی ٹی وی کیمراز پاکستانی قوم کے خزانے سے لگایا جاتا ہے. اور آگے سنیے گا, 27,751 پولیس کے اہلکار ان شریف خاندان کی سیکیورٹی پہ لگائے جاتے ہیں. صرف یہ نہیں لگائی جاتی, ایک پولیس کے اوپر پنجاب حکومت کا 40,000 روپے ماہوار خرچہ آ رہا تھا. اس حساب سے دیکھا جائے تو صرف 5 سالوں کے اندر 200 کروڑ سے زیادہ صرف ان کی سیکیورٹی کے اوپر لگا. اسپیکر صاحب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. ایک نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس, اور یہ میں آپ کو دوں گا, ریکارڈ کا حصہ ہے, اور آپ صحافیوں کو بھی دے دیجیے گا. نوٹیفیکیشن نکلتا ہے 18/4/2017. شہباز شریف جو انتہائی سادگی زندگی گزار رہے ہیں, جو بڑا درد تھا ان کے اندر غریبوں کا, انہوں نے کیا کہا کہ یار ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے, مجھے یہ ہیلی کاپٹر ٹھیک نہیں, کچھ اچھا سے ہیلی کاپٹر لیتے ہیں. اس کے لیے M1711E ہیلی کاپٹر لیا جاتا ہے 130 کروڑ پاکستانی قوم کے خزانے سے. لیکن کہتے ہیں کہ جناب یہ گھر کے خرچے کون اٹھائے گا. ذرا کیمپ آفیسز کا نوٹیفیکیشن نکالے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے. 27 جون 2008 جب سے حکومت بنی 10 سال پہلے, اس وقت نوٹیفیکیشن نکلا 41S DHA سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو, 180H ماڈل ٹاؤن سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو, جاتی عمرہ یہ بھی سی ایم کا رہائش کا. اور ایک اور نوٹیفیکیشن نکلتا ہے, مجھے اس گھر کی سمجھ نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے, ہاؤس نمبر 8/7 بلاک A اسٹریٹ 31 DHA. یہ ایک اور گھر سامنے آیا کہ اس کا خرچہ, اس کے ملازمین, اس کی سیکیورٹی, اس کی فینسنگ, اس کے کھانے, اس کے انٹرٹینمنٹ, یہ پاکستانی قوم کے خزانے سے دے دو. اسپیکر صاحب صرف ان کے جو VVIP فلائٹ ایک ڈبہ لیتے تھے, 34 ملین پاکستانی خزانے سے شہباز شریف نے خرچ کیا. لیکن یہاں پہ اکتفا نہیں کیا, ہیلی کاپٹر بھی لیا, VVIP فلائٹس بھی لے رہے ہیں, لیکن 34 کروڑ کا جو یہاں پہ وفاق کا وزیر اعظم کا جہاز تھا اس کو بھی استعمال کیا. 5 کروڑ ان کے بچوں نے, کہ ان کے بچوں نے بھی تو رائے جانا ہے, رائے سے واپس اسلام آباد آنا ہے, کس طرح اپنے خرچے پہ جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس, ان کے تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو وہ بھی انہوں نے پاکستانی قوم کے خزانے سے جاری کیا. اسپیکر صاحب یہ تمام اخراجات جو ان کے ہوئے ہیں بقول ان کے, کہ یہ خود اپنی جیب سے ادا کر رہے تھے, اور جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہے, اور 10 سالہ جو ایک گھر کے اوپر خرچہ ہوا ہوگا, یہ تمام ڈاکومنٹس آج میں آپ کے سامنے دیتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ کل ہی ہم ان کو بل بھیجیں گے, اور جو ایکسٹرا اور انلیگل پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے یہ پیسہ واپس کر دیں. اب اسپیکر صاحب آتے ہیں ذرا جو ابھی بات کر رہے تھے پرفارمنس کی. میں اپنی پرفارمنس بھی بتاؤں گا کیونکہ جمہوریت ہے, ہم عوام کی عدالت میں خود کو پیش کریں گے, آپ کے ایک سوال کا جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چند سوال کرتا ہوں کہ آپ کی 10 سال ہو گئے کہ آپ کی سندھ کے اندر حکومت ہے, اور انہوں نے پرسوں ایک بات کی تھی تقریر میں, وہ میرے دل کو لگی. انہوں نے کہا کہ میرے بزرگ والد کو گرفتار کیا گیا اور میری بہن کے آنکھوں میں آنسو آئے, اس کو رلایا گیا. اسپیکر صاحب میں سوال کرتا ہوں کہ 50% سے زیادہ, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ میری رپورٹس نہیں ہے ساری, یہ 50% سے زیادہ جو سندھ کے اندر غذائی قلت کے جو ہے 5 سال سے کم بچے جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے. وہ کسی کے بچے نہیں ہیں, تر کے اندر صرف ایک سال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے 4 مہینے 2019 250 بچہ
غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بنا. 2018 میں 550 بچہ غذائی قلت کا شکار بنا اور وفات پا گیا. 2017 میں 450 بچے مرے. 2016 میں 480 بچے مرے. 2015 میں 399 بچے مرے. اسپیکر صاحب یہ بھی کسی کے بچے ہیں. خوراک نہیں مل رہا ان کو, پانی نہیں مل رہا, لیکن پانی کے اوپر بقول ان کے ADP اینول ڈیولپمنٹ پلان کے مطابق 104 ارب انہوں نے صرف در میں پانی کے اوپر خرچ کیا ہے. لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے